بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر کیڈٹس۔ مضامین میں تعارفی جو ایک سلسلہ تھا وہ آپ کے سامنے اس سے پہلے جو ہے وہ میں پیش کر چکا ہوں کہ ایک ایسے کس طرح لکھتے ہیں، اس کے بنیادی مباحث، بنیادی اس کے حوالے آپ کے لیے کون سے بہتر ہو سکتے ہیں، کس طرح مینیج کر سکتے ہیں ایک اچھا مضمون۔ خاص طور پر یہ کالج سطح پہ جو 20 نمبر کا مضمون پوچھا جاتا ہے اردو کے حوالے سے، اردو میں، تو اس پہ بات بڑی تفصیل سے گزشتہ لیکچر میں ہو چکی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات اقدس پہ لکھنا بولنا بحیثیت مسلمان ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، اور اس کے مختلف عنوانات بھی ہو سکتے ہیں۔ امتحان میں یہ آپ سے مختلف حوالوں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ میری پسندیدہ شخصیت، دنیا کی کامیاب ترین شخصیت، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کا انداز زندگی، یا مختلف اشعار بھی عنوانات کے حساب سے پوچھے جاتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اسی طرح مختلف اور موضوعات بھی اس کے ہو سکتے ہیں۔ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اس کے علاوہ حوالہ جاتی چیزیں، مختلف اشعار بھی آپ کے سامنے ہیں، آپ یہ اشعار دیکھ سکتے ہیں، اور اس طرح مختلف اشعار بھی پوچھ لیے جاتے ہیں۔ مختلف اشعار کوئی ایک مصرع ایک آدھ دیکھ کے کہا جاتا ہے کہ اس پر جو ہے ایک تفصیلی آپ ایک مضمون قلم بند کریں۔ تو کالج سطح پہ جو اردو کے پیپر میں پوچھے جاتے ہیں مضامین، یہ 20 نمبر کا ایک مضمون ہوتا ہے۔ تعارفی لیکچر میں اس پہ بڑی تفصیل سے بات ہو چکی ہے، تو جو آج کا موضوع ہے، حوالے کے اشعار آپ کے سامنے ہیں، باقی اس پہ میں کچھ بات چیت کرتا ہوں تو آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، تو توجہ سے سنیے اور کچھ چیزیں آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل نہ صرف عرب بلکہ ساری دنیا میں کفر اور شرک اور جہالت کی ایک جو کیفیت تھی، ایک تاریکی تھی، چھائی ہوئی تھی۔ انسانی شرافت اور عظمت پر گہن لگا ہوا تھا۔ آداب معاشرت، اخلاق و کردار کا کوئی نام بھی باقی نہیں بچا تھا، اور غلاموں، ناداروں اور کمزوروں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہوگا کہ انسان اپنی ہی نوزیدہ بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے، اور ان کی پیشانی پر ذرا بھی جو ہے وہ کوئی شرم کی جو کیفیت ہے، بات ہے، وہ انہیں محسوس نہ ہوتی، بلکہ اس پہ جو ہے وہ کوئی شرمندگی کا بھی وہ اظہار نہ کرتے، نادم نہ ہوتے، بالکل اس پہ نہ پچھتاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پہ کرم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور نبی مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں رحمت للعالمین بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے، تمام جہانوں کے سردار اور آخری رسول و پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور تمام انسانوں کے لیے رحمت بن کر آپ تشریف لائے۔ آپ کی برکت سے جور و جفا کے جو سلسلے تھے وہ تھم گئے، ظلم و ستم کی جو آندھی تھی وہ رک گئی، ہر طرف صدق و صفا اور جود و سخا کی بہار آ گئی۔ ایک شعر ملاحظہ کریں اس حوالے سے: وہ آئے تو منادی ہو گئی صائم زمانے میں، وہ آئے تو منادی ہو گئی صائم زمانے میں، بہار آئی
بہار آئی بہار آئی بہار آئی۔ احسان کیا ہے؟ کیا کسی کو کھانا کھلانا، کپڑے دینا، گھر دے دینا؟ کیا صرف لفظ احسان انہی چند چیزوں کا نام ہے؟ ہرگز نہیں۔ احسان وہ ہے جو محسن انسانیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں پر کیا، ان کو ذلت اور رسوائی کی دلدل سے نکال کر عزت کے منابر پر لائے۔ اس فانی دنیا میں اللہ نے تخلیق کائنات کے بعد ہر فرد کو دوسرے فرد کی خدمت پر کسی نہ کسی طور پر مامور کر کے ایک دوسرے کا احسان مند بنا دیا۔ دنیا میں کوئی شخص کسی ایک فرد پر احسان کرتا ہے، کسی ایک جماعت پر احسان کرتا ہے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تو ایسی ہے جس نے پوری انسانیت پر احسانات کی بارش برسائی، جس کا ابر کرم اس قدر برسا ہے کہ ساری خدا کی خدائی جل تھل ہو گئی ہے، اور سارے انسان اپنے ظرف اور اپنے شعور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ کی جان کے جو دشمن تھے، آپ نے انہیں بھی معاف فرمایا، اور مکہ کی سرزمین پر مبعوث ہو کر معصوم بچوں کی جان بچا کر قیامت تک آنے والی انسانی نسلوں پر آپ احسان فرما گئے۔ اور بہت سارے واقعات بھی ہیں اس حوالے سے۔ فتح مکہ کا جو واقعہ ہے دیکھ لیجئے، اس زمانے کے حساب سے جو بدلے کا رواج تھا وہ اسی طرح تھا کہ جیسے ہی مظلوم طاقتور ہوتا تو اپنے ظلم کا بدلہ چکا لیتا۔ تو فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن، جنہوں نے آپ کو مدینہ منورہ چھوڑنے پہ مجبور کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ تو یہ چیز جو ہے بدرجہ اتم ہمیں اس واقعے سے نظر آتی ہے کہ آپ نے درگزر فرمایا اور ان سب کو معاف کیا۔ بہت سارے حوالے ہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ طائف کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ جب ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھہ گئے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا کہ اگر آپ چاہیں تو طائف پہاڑ جو ہے ان لوگوں کو پیس کر رکھ دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، یہ میری بات نہیں سنتے تو کوئی بات نہیں، ان کی آنے والی نسلیں میری بات سنیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہونے کا آپ نے ظاہر ہے ہر آپ کی بات، آپ کا ہر مبارک فعل اس چیز کا گواہ ہے۔ تو آپ نے دعا بھی فرمائی کہ یہ نہیں سمجھتے تو ان کی آنے والی نسلیں سمجھیں گی۔ تو محمد بن قاسم جو برصغیر میں آئے، تاریخ نے ثابت کیا کہ وہ اسی طائف، اسی بستی کے رہنے والے تھے، اور برصغیر میں اسلام کی آمد ان کے ساتھ جو ہے محمد بن قاسم کی آمد کے ساتھ مشروط ہوئی۔ اور اسی طرح جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محسن انسانیت ہونے کا تعلق ہے، تو یہ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک ایک لمحہ انسانوں کی بھلائی کے لیے وقف تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی آپ لوگوں کا درد بانٹتے، غریبوں اور ناداروں کو کھانا کھلاتے، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے، مظلوموں کی مدد کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت میں ہمدردی انسانیت کا جو بحر بے کراں تھا وہ معجزن تھا۔ اس حوالے سے ایک شعر دیکھیں: اے غریبوں کے سہارے، اے یتیموں کی مراد، اے غریبوں کے سہارے، اے یتیموں کی مراد، محسن انسانیت
تجھ سا کوئی دیکھا نہیں، محسن انسانیت کوئی تجھ سا دیکھا نہیں۔ اسی طرح باقی اور بھی بہت ساری اس حوالے سے مختلف چیزیں ہیں جو کہ غور طلب ہیں۔ اسی طرح پاکیزگی فطرت کا یہ اثر تھا کہ شیر خارگی کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک طرف کا دودھ پیتے اور دوسری طرف اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو ان کے گھر کا کام کر دیتے اور 4 سال کی عمر میں بکریاں چرانے کے لیے اپنے رضائی باپ کے ساتھ جنگل میں چلے جاتے۔ کہتے ہیں کہ پوت کے پاؤں پالنے میں دیکھے جاتے ہیں ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات۔ اور آپ کے بچپن کا یہ درد انسانیت بتا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد خدمت خلق ہے، دوسروں کی مدد کرنا ہے۔ اور اس حوالے سے ایک شعر دیکھیں: خود سراپے نور بن جانے سے کب چلتا ہے کام، خود سراپے نور بن جانے سے کب چلتا ہے کام، تو نے اس ظلمت کدے میں نور برسانا بھی ہے، تو نے اس ظلمت کدے میں نور برسانا بھی ہے۔ تو اسی طرح حلف الفضول اور حرب فجار کے موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدمت انسانیت کے لیے جو کردار پیش کیا وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ اور اسی طرح خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل خیر کا جو ایک واقعہ ہے کہ مکہ کے لوگ جو اس وقت ذرا سی بات پہ لڑائی جھگڑا کرتے، جنگ و جدل کرتے، ذرا سی بات پہ لڑائی جھگڑا شروع ہوتا تو بہت طوالت پکڑ جاتا، تو اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کردار ادا کیا، کیونکہ اس سال بارشیں زیادہ ہوئی تھیں تو جو حجر اسود تھا، دیواریں چونکہ کچی تھیں پہلے تو ان دیواروں کی دوبارہ تعمیر کی گئی تھی اور اب وہ پتھر نصب کرنے کی باری تھی تو اس پہ وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ تو باقی تو طویل واقعہ ہے اس کا جو ہے مختصر، اس پہ جو ہے وہ لوگ متفق ہوئے تھے کہ جو صبح سویرے آئے گا ہم اس پہ چھوڑ دیں گے کہ وہ جو بھی فیصلہ کرے گا ہمیں قبول ہوگا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصبح وہاں پہ پہنچے، اللہ کی عبادت کے لیے آپ اعلان نبوت سے قبل بھی خانہ خدا میں جایا کرتے تھے، تو جب آپ پہنچے تو تمام جو اس وقت کے قبائل تھے ان کے نمائندے وہاں پہ موجود تھے، آپ کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ وہ صادق اور امین آ گئے۔ انہیں یقین تھا کہ اب معاملہ جو ہے وہ بہتر خوش اسلوبی سے انجام پائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک میں حجر اسود رکھا اور سارے قبائل کو بلایا اور چادر سارے قبائل نے پکڑ لی اور اس طرح جو ہے خانہ کعبہ کی دیوار تک سب لے کر چلے اور ایک کونا چادر کا سارے قبائل نے پکڑ لیا اور آپ نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود جو ہے وہ نصب فرمایا۔ تو اس طرح یہ آپ کی معاملہ فہمی کا بہت بڑا جو ہے وہ واقعہ ہے، اور اسی طرح وہ تمام عرب و قبائل جنگ و جدل سے بچ گئے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہیں، اور خدمت انسانی کے اگر دیکھا جائے تو شعبے تو بہت بے شمار ہیں۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، ننگے کو کپڑے پہنانا، بے گھر کو گھر دینا وغیرہ بہت بڑی خدمات ہیں، اور بلا شبہ یہ تمام اوصاف
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں موجود تھے، بدرجہ اتم موجود تھے۔ تمام انسانوں کی سب سے بڑی خدمت خدمت جو ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کو ان کے مقام سے آشنا کرایا جائے، انسان کیا ہیں، انہیں ان کا جو ہے وہ صحیح مقام انہیں دکھایا جائے، انہیں ان کی ذات کا عرفان دلایا جائے، پہچان دلائی جائے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فریضہ انجام دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا قدردان کوئی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا مہربان کوئی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ 23 برس امت کے لیے تڑپتے اور روتے رہے۔ حقیقت میں یہی وہ احسانات ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت پر کیے۔ اس حوالے سے اشعار آپ کے سامنے بھی ہیں، ایک اور شعر ملاحظہ کریں۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہمارے بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں، نہ ہمارے بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اسی طرح ایک اور شعر بھی ملاحظہ کریں۔ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو ردائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ قیامت تک سارے انسانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہی رہبری کا، رہنمائی کا سرچشمہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ قیامت تک آنے والے ہر سالے پر، ہر اچھے انسان پر، جو بھی نیک انسان ہیں، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محسن اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان چمکتا رہے گا، جو اپنی امت کی بہترین تربیت فرما گئے۔ اگرچہ قیامت تک کوئی بیٹا اپنے باپ کا ادب کرتا ہے تو میرے ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان ہے، بیوی شوہر کے حقوق پورے کرتی ہے تو یہ بھی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے تربیت ہے، آپ ہی کا فرمان ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان ہی ہیں جو آج مرد و عورت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے اپنا کر معاشرت کی تربیت کر رہے ہیں۔ غرض جب بھی دنیا میں کوئی شخص دوسرے پر احسان کرے گا تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان برستا نظر آئے گا۔ اور شعر ملاحظہ کریں۔ معلم بنا کر بھیجا ہے ان کو، مدرسہ بنا کر بھیجا ہے ان کو، جو بھیجا ہے ان کو تو مقصد یہی کہ کسی اور میں اتنی سبقت کہاں تھی۔ اسی طرح محسن اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات صرف انسانوں تک ہی محدود نہ تھے، بلکہ دوسری مخلوقات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات سے مستفید ہوتی تھیں۔ اور جیسا کہ جنگل کے درندے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہم سے اپنے جانوروں کو بچاتے ہیں، حالانکہ وہ ہماری خوراک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے فرمائیے ہمارے لیے ایک جانور مختص کر دیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان درندوں کی درخواست کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کی
کہ ہم میں سے کون اپنے حلال جانوروں کو حرام کرنا پسند کرے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں پر احسان کیا کہ درندوں کو حکم دیا کہ جہاں تمہارا داؤ چلے تم اپنا شکار کر لیا کرو، اور اپنے اصحاب کو، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو حکم دیا کہ آپ اپنے جانوروں کی خود حفاظت کیا کریں۔ یہ بھی ہم پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ جنت و دوزخ عرش و کرسی کے عینی شاہد بن کے آئے۔ محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا تو انسانیت کو عینی شاہد مل گئے۔ اس رب کریم کا ہم پر احسان ہے کہ ہمیں ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت عطا کی اور ہمیں ان کا امتی بنایا، جو خوشی و غم میں ہم پر احسان فرما گئے۔ دنیا میں انسان پر دو قسم کے احوال ہوتے ہیں، کبھی خوش ہوتا ہے انسان اور کبھی غم کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ اپنی خوشی کے وقت تو وہ ہر کوئی احسان کرتا ہے، لیکن غم میں کوئی نہیں کرتا۔ لیکن دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حالتوں میں انسانیت کو یاد رکھا ہے۔ جب آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کا اور کیا مقام ہوگا کہ آپ وہاں بھی اپنی امت کو نہیں بھولے۔ وفا کا درس ملتا ہے تو بس ان کی پاک ہستی سے جنہیں عرش معلیٰ پہ بھی امت یاد رہتی ہے۔ وفا کا درس ملتا ہے تو بس ان کی پاک ہستی سے جنہیں عرش معلیٰ پہ بھی امت یاد رہتی ہے۔ قیامت تک آنے والا ہر انسان سر تا پا اس محسن کے احسان میں ڈوبا ہوا ہے، اور خوشی غمی ہر طرح کی کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی مختلف حوالوں سے، جذباتی حوالوں سے بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ بروز حشر امین جب نفسا نفسی کا سماں ہوگا، وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی کام نہ آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ تمام جہانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی رہبر، کوئی رہنمائی کرنے والا، کوئی احسان کرنے والا سچا محرم نہیں ہے آپ کے سوا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سنہرے ارشادات اور روشن کردار کے باعث سسکتی اور بلکتی انسانیت کو ذلت و جہالت کے اندھیروں سے نکال کر اوج شریعت تک پہنچایا، اور اپنی زندگی کے چند سالوں میں انسان کو مساوات کی ایسی تعلیم دی کہ جس کی تابانی کے سامنے کفری نظام معاشرت دم سادے آنکھیں بند کیے پڑے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو حقیقی کامیابی و کامرانی کا راستہ دکھایا، جبکہ انسان خدا کے تصور سے بیگانہ تھا۔ اس محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی ذات سے آشنا کرایا، رب کی محبت سے آگاہی بخشی۔ جب انسان خود اپنی ذات سے ناواقف تھا اور نفس امارہ کے دھوکے میں تھا، تو اس مربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمارے نفس کا تزکیہ فرمایا۔ جب انسان کا غلام تھا اور صلاحیتوں کو اجاگر کرنے سے عاجز تھا، غلامی کی چکی میں پس رہا تھا، محتاجی کی زندگی بسر کر رہا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے محتاجی کے تصور کو ختم کیا اور انسانوں میں اللہ کے در کی رسائی کی لگن اور کشش جو تھی پیدا فرمائی، اور صرف اسی ذات اقدس یعنی رب کے سامنے جھکنے اور ایسے کلمہ حق سے روشناس کرایا جو ان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کنجی اور ان کے
نفع و ثواب کا باعث تھا۔ وہ عمدہ طریقہ حیات سکھایا، ایسے اسلوب زندگی کی تلقین فرمائی جس میں انسان کی کامیابی اور بلندی کے راز چھپے ہوئے تھے۔ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی قرار دیا، اخوت و بھائی چارہ کی مثالیں قائم کی، رنگ و نسل کے تمام جو فرق تھے دنیا داری کے انہیں ختم فرمایا، محبت و انس اور یکجہتی کا ماحول پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نہ ہوتی تو آج معاشرہ نہ بنتا، فرد نئی تہذیب سے آشنا نہ ہوتے، انسانیت فلاح کے راستے پر نہ چلتی۔ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اور اسی طرح مختصر یہ ہے کہ اس بات کا جو بات چیت ہم نے کی ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ آج کا انسان ظاہری ترقی کر کے جس منزل پر پہنچا ہے، اس ترقی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا اثر نمایاں ہے۔ کل تک کا انسان چاند، سورج اور ستاروں کی مظاہر فطرت کی پوجا کرتا تھا، آج کا انسان ان سے خدمات لے رہا ہے۔ یہ شعور، یہ آگاہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول و پیغمبر ہیں۔ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے لوگ مستفید ہوتے رہیں گے، اور یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے کا، وہ اسی طرح جو ہے تا قیامت جو ہے یہ سلسلہ موجود ہے، کیونکہ آپ اللہ کے آخری رسول و پیغمبر ہیں۔ آپ انسانیت کے سب سے بڑے محسن ہیں، سب سے بڑے خیر خواہ ہیں، جو دین اور دنیا کی بھلائی کے حوالے سے، دونوں راستوں کے حوالے سے انسانیت کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا اور دنیا میں بھیجا۔ تو ڈیئر کیڈٹس، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، ہمارا آج کا موضوع۔ حوالہ جاتی اشعار بھی یہ آپ کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ ان سے بھی بخوبی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور بیچ میں یہ کچھ چیزیں میں نے بھی بتائی ہیں اور ساتھ میں نے بولی ہیں، وہ بھی آپ لکھیں، وہ بھی انہیں بھی آپ ان میں شامل کریں۔ اور یہ کوٹیشنز بھی ہیں، یہ اشعار بھی ہیں، حوالہ جاتی چیزیں عربی کی بھی ہیں، اور یہ ایک آدھ انگلش کوٹیشن بھی ہے، اور باقی حوالہ کے اشعار بھی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اور کوشش کریں کہ ایک مضمون آپ جب لکھیں تو اسے 2 جگہ سے آپ اس کی تیاری کریں، اسے کم از کم 2 جگہ سے آپ ضرور پڑھیں، تاکہ اس میں جو کمی بیشی ہے وہ اگر ہے تو کوئی پوری ہو جائے۔ کیونکہ ایک 20 نمبر کا ایسے جب آپ لکھتے ہیں تو جتنے بھی آپ پڑھتے ہیں، آپ اسٹڈی کرتے ہیں، آپ کے لیے وہ چیز اتنی ہی جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے، آپ کے لیے اتنی ہی وہ سود مند آپ کے لیے بہتر جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے استفادہ کریں گے اور آپ کو یہ ساری چیزیں بحسن خوبی سمجھ آئی ہوں گی۔ انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔